میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے شوہر کی عادت تھی وہ ہماری شادی کی سالگرہ بہت اچھے سے مناتے تھے۔ وہ ہر وقت مجھے کہتے کہ تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو۔ میں ہمیشہ ان کی بات سن کر ہنستی تھی کہ پہلی اور آخری بیوی کا کیا مطلب ہوا۔ اس دن بھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم مجھ پر شک کیوں کر رہی ہو؟ میں اور میرا شوہر یہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری نند ہمیشہ کی طرح اداس شکل بنائے وہاں کھڑی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ ابھی تک میری نند کی شادی جو نہیں ہوئی تھی وہ ہمیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے اسے کہا کہ تم چلو میں آ رہی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چلی گئی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس خود ہمارے کمرے میں آئی اور کہنے لگیں کہ کمرے سے باہر دفع ہو جاؤ، تم لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ جوان بہن گھر میں بیٹھی ہے اور تم لوگ یہاں اپنی باتوں میں مصروف ہو۔ چلو اسما باہر آؤ، باہر بہت زیادہ کام پڑے ہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن سامنے ساس تھی تو میں کچھ نہ بول سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر جب میں کچن میں گئی تو میری ساس مجھے مزید باتیں سنانے لگی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ ہماری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میری نند اور دیور کی شادی ہوئی جس کا سارا خرچہ میرے شوہر نے برداشت کیا تھا۔ اب سکون کی زندگی چل رہی تھی۔ اب میری چھوٹی نند میرے گلے کا توق بن کر رہ گئی تھی۔ میں ہمیشہ ساس سے کہتی کہ اس کی شادی کر دیں۔ اب اس کی عمر 30 سال ہو گئی ہے۔ آپ اس کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ آپ ابھی بھی کسی اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ہم کب تک اسے زندگی گزاریں گے؟ ماں جی، آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی شادی کرنی ہے۔ وہ ہمارے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ میری ساس کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ایک بیٹی تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں تو تمہاری شادی بچانے کے لیے اس کی شادی نہیں کر رہی۔ تمہارا گھر خراب ہو جائے گا۔ ابھی تم کچھ نہیں جانتی۔ جس دن اس کی شادی ہو گئی تم منہ کے بل گرو گی۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جو میری ساس ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ 10 سال سے اسے کیوں یہاں بٹھا کر بیٹھی ہیں۔ ساس کہنے لگی کہ میں نے کسی مقصد کی وجہ سے ہی یہاں بٹھا رکھا ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم ان باتوں سے دور رہا کرو، ورنہ جو تمہارا حشر ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گی اور برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں جب بھی نند کی شادی کی بات کرتی تو میری ساس کو بہت زیادہ غصہ آتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہ آتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میری ساس اس لیے اس کی شادی نہیں کرواتی کہ وہ گھر سنبھال لیتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ساس کے کام کون کرے گا؟ لیکن کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا برا کیسے سوچ سکتی ہے؟ میں نے شوہر سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنے رشتے لایا ہوں لیکن امی کو کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آتا۔ لیکن یہ بات تو مجھے تم بتا رہی ہو کہ ماں سرے سے اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، میں خود ہی کوئی حل نکالوں گا۔ میں نے سوچا کہ میں نند سے بات کر کے دیکھوں، لیکن میری نند سے کبھی بنی ہی نہیں ہے۔ میں جب بھی بات کرتی وہ غصہ کر جاتی تھی۔ وہ کہتی کہ تمہیں میرا یہاں رہنا نہیں برداشت ہوتا، تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ میں نند کو سمجھاتی کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری شادی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ میری بات کا جواب نہ دیتی بلکہ میری ساس کی جانب دیکھنے لگتی۔ میں نے کبھی بھی اپنی نند کو خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا۔
میں نے سوچا کہ میں خود بات کر کے رہوں گی۔ میں نے 3-4 لڑکوں کی تصاویر نکالیں۔ میں نے کہا کہ کیا پتہ خوش شکل لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر وہ راضی ہو جائے۔ میں تصویریں لے کر اس کے پاس گئی تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم مجھے وجہ بتاؤ، میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ میں نے اسے گلے لگایا تو وہ دور ہوئی اور کہنے لگی، مجھے پتہ ہے بھابھی، میرا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ قربانی آپ کے لیے دی تھی، لیکن آپ کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں خود ہی گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں، کیونکہ امی کبھی میری شادی نہیں کروائیں گی۔ نند کو روتا دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں بھی اداس ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میری نند کتنی مظلوم ہے جو اپنی ماں سے شادی کا بھی نہیں کہہ سکتی۔ میرے سسر کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اب سب کچھ میری ساس کے ہاتھ میں تھا، جنہیں چاہ کر بھی میں اور میرا شوہر نہیں سمجھا پا رہے تھے۔ میں نے نند سے پوچھا کہ کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن کہنے لگی کہ یہ بات امی کو نہ بتانا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ امی سے صاف صاف بات کرو کہ وہ تمہاری بہن کی شادی کروائیں۔ میری نند نے کہا کہ یہ بات امی کو نہ بتانا، انہیں لگے گا کہ میں اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نند کے پاس سے اٹھی اور ساس کے کمرے میں بات کرنے کی غرض سے گئی، لیکن میری ساس اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ مجھے پریشانی کہ اتنی صبح صبح وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں وہ غسل خانے سے باہر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگیں کہ بیٹا جاؤ اپنی بہن کا خیال کرو۔ ان کا اشارہ میری نند کی طرف تھا۔ میں نے کہا جی امی، میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ تو وہ بولی کہ خبردار، اب اس کی شادی کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ میری مرضی کے بغیر اس گھر میں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ تو پھر شادی ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا پیچھا کروں کہ یہ ہر ہفتے کہاں جاتی ہیں اور کسی کو بتاتی بھی نہیں ہیں۔ میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ کسی رکشے والے سے بحث کر رہی تھی۔ وہ رکشے پر بیٹھی اور کہیں چلی گئیں۔ میں نے بھی ایک رکشہ پکڑا اور ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی اس رکشے کے پیچھے پیچھے چلو۔ منزل پر پہنچ کر میری ساس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا تو وہ چل پڑیں اور بیسمنٹ میں بنے ایک کمرے میں چلی گئیں۔ میرا شک مزید پکا ہوتا گیا جب میں نے دیکھا تو وہ کسی کا گھر نہیں تھا بلکہ کسی پیر کی جگہ تھی۔ وہاں بہت اندھیرا تھا تو میں اندر نہ گئی۔ باہر ساتھ ایک دکان تھی، وہیں کچھ خریدنے کے بہانے رک گئی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس جگہ کے بارے میں، یہاں عورتیں کیا کرنے آتی ہیں؟ اسے تھوڑا بہت پتہ تھا جو اس نے مجھے بتا دیا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے کروانے کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میری نند کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ سارا قصور میری ساس کا ہی ہے۔ میں نے بھائی سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں ایسے کروں گا تو تمہارے سسرال والے تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ میں خود سنبھال لوں گی، تو وہ میری بات مان گیا۔ میں نے ساس کو عمرے پر جانے کی آفر کروائی تاکہ جب میں رشتہ کروں تو وہ گھر نہ ہوں، تو وہ فوراً سے راضی ہو گئیں۔ کہنے لگیں کہ مجھے بابا جی نے پہلے ہی کہا ہے کہ تم عمرہ کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ دعائیں دینے لگیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے میرے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اکیلی تو نہیں جا سکتی، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جائیں۔ اس طرح میں نے دونوں کو عمرے پہ بھیجا اور نند کی شادی کروا دی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر اور ساس واپس آ کر کیا رد عمل دیں گے۔ لیکن میری نند اور میرا بھائی بہت خوش تھے، ان کی زندگی بالکل صحیح سے چلنے لگی تھی۔ جب میری ساس اور شوہر واپس آئے اور انہیں شادی کے متعلق پتہ چلا
تو وہ بہت غصہ ہوئے کہ تم نے ہمارے پیچھے یہ چالاکی کی ہے۔ خیر، اب میری نند کی شادی تو ہو چکی تھی اور وہ اپنی زندگی میں مطمئن تھی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری ساس اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ شاید انہیں اس پیر نے ڈرایا تھا کہ اگر تم بیٹی کی شادی کرو گی تو تمہارے بیٹے کا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ پیر فقیر لوگ ایسے ہی معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا روزگار بناتے ہیں اور اس طرح کئی لڑکیوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔